صوفیزم نام کی چیز نہیں ہے. اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، جو اس پہ چلے گا وہ خیر کثیر اس کو نصیب ہوگی. خیر کثیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. وہ خیر کثیر کے لیے انا آتینا کل کوثر والی صورت آپ کے سامنے ہے کہ خیر کثیر عطا ہو گیا. تو خیر کثیر جس کو عطا ہوا اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر اس خیر کثیر میں حصہ پانا چاہتے ہیں تو طریقہ رسول کو پکڑ لیں زندگی میں، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ کی پیروی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیں. آپ کو خیر کثیر نصیب ہو جائے گا. اور یہی صوفیزم ہے، یہ خیر کثیر ہی صوفیزم، دکھ بانٹنا ہی صوفیزم، دین کی سمجھ دینا ہی صوفیزم ہے. اور خیر کثیر بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتا. جب آپ دوسروں کے لیے قربانی کرنا سیکھ جائیں گے، سیکریفائز کرنا سیکھ جائیں گے، تو خیر کثیر آپ کو میسر آ جائے گا. تو نا حوض کوثر کی بات کی جاتی ہے. حوض کوثر پہ آقا نے پانی پینا ہے یا پلانا ہے؟ پلانا ہے. وہ بھی خیر کثیر ہے. پیاس تو سب کی بجھانی ہے. جب آپ آرزو مند ہو جائیں گے نا کہ کل دی خیر سے کل دا پلا، تو خیر کثیر نصیب ہو جائے گا. کلاسیفیکیشن نہیں کریں گے ضرورتوں میں لوگوں کی، محبت کو تقسیم نہیں کریں گے، اللہ کی ہر مخلوق سے مساوی پیار کریں گے، اللہ کے ہر بندے کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اس کو محبت دیں گے، تو خیر کثیر نصیب ہو جائے گا. پھر آپ سے بڑا کوئی صوفی نہیں. صوفی کھانے والا نہیں ہے، کھلانے والا ہے. لینے والا نہیں ہے، بانٹنے والا ہے. بدلہ لینے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا ہے. یہ سب خیر کثیر ہے. میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی مخلوق سے. تو اللہ کی مخلوق کی محبت شروع کر دے، اللہ کے سب سے قریب تو ہی ہوگا. میں نے ایک مرتبہ ایک جملے میں سمجھایا تھا ایک گفتگو میں کہ یہ دل ہے جہاں اللہ رہتا ہے اور یہی مصطفیٰ رہتے ہیں. اگر آپ کے دل میں کملی والا بس جائے تو اللہ بھی بیچ میں بس جائے گا، آپ کا اللہ سے تعلق پکا ہو جائے گا. اس دل میں کملی والے کو بسا لو، جہاں کملی والا ہوگا وہاں اللہ پہنچ جائے گا. یہ بات مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے بتا دی کہ جب فتح مکہ کے بعد آقا واپس گئے تو وہ اصحاب رسول جو رویا کرتے تھے مکے کو یاد کر کے، سارے ساتھ چلے گئے. انہوں نے بتا دیا جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے. تو اگر اللہ چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بسا لو، اس کے رویے کو اپنی زندگی میں داخل کر لو، اس کی پیروی کرنا اپنے اوپر فرض کر لو، اور جنونی حد تک اس کے پیروکار بن جاؤ. اللہ آپ کے اندر آ کے بیٹھ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکے تو اپنے آپ پر اپنے پاس موجود کتاب میں لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی وضاحت فرما دی. اگر یہ بات نہ ہو تو اللہ کا تعارف رحمان الرحیم نہ ہو، غفور الرحیم نہ ہو، تواب الرحیم نہ ہو. اللہ کا یہ تعارف اسی لیے ہے کہ اللہ کا پروگرام معافی کا ہے. اللہ نے کہیں بھی اپنا تعارف جبار و قہار کہلا کے نہیں کیا، حالانکہ اس کے پاس قہاری کی بھی طاقت ہے، جباری کی بھی طاقت ہے، مگر وہ اس لیے ہے تاکہ جو باغی ہیں اس کے، جو غدار ہیں اس کے، جو ظالم ہیں ان کو ڈرایا جا سکے، دھمکایا جا سکے، ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جا سکے. تو یہ غضب کا مطلب یہ ہے کہ غضب پر اس کی رحمت غالب رہے گی، معاف کرنے کے امکانات پورے رہیں گے. اور قرآن میں اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم کبھی یہ مایوس نہ ہونا میری رحمت سے، میری رحمت تمہارے لیے ہمیشہ تمہارے شامل حال رہے گی، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا میں بخش دوں گا، ہر گناہ کو بخش دوں گا ماں سوائے شرک کے. شرک بھی جو لوگ کرتے تھے جب ایمان لے آئے تو عظیم ہو گئے، بخشے تو وہ بھی گئے. یہاں شرک سے مراد وہ ہے کہ جو مرا ہی شرک پر، اس نے ہدایت حاصل نہیں کی، ایمان نہیں لایا، دین کو قبول نہیں کیا. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو وسیع کر کے بتایا تاکہ تم جو گناہ کر بیٹھتے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہو، مایوس نہ ہو جانا کہ ہماری بخشش نہیں ہوگی یا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ آپ کو یقین دلایا ہے. کیوں؟ جو پر امید شخص ہے وہ اللہ سے جڑ جائے گا، جو اگر مایوس ہو گیا وہ ہرگز اللہ کے قریب نہیں جائے گا. تاکہ میری مخلوق جو ہے وہ مجھ سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو کہ بخشش نہیں ہوگی. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اور آپ کو رسول بھی ایسا مابوس کر کے دیا اللہ نے
کہ جس کو نام ہی دیا رحمت للعالمین، وہاں بھی رحمت کے پہلو کو سامنے رکھا تاکہ پتا ہو کہ رب بھی معاف کرنے والا ہے اور رسول بھی معافی لے کے دینے والا ہے۔ معافی جب کنفرم ہو جائے گی تو آپ اللہ اور رسول کی طرف پلٹ جائیں گے۔ مایوس شخص کبھی بھی نہیں پلٹ سکتا۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ دوزخ جو ہے وہ جنت سے بہرحال بہت چھوٹی ہوگی۔ دوزخ غضب کی نشانی ہے اور جنت اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ صرف ایک بات سمجھ لیں، دو مت سمجھیں، ایک بات صرف پڑھ لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ میں نے آدم میں اپنی ہی روح پھونکی، اپنی ہی روح پھونکی۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جس کو میں برا کہہ رہا ہوں، جس پہ معترض ہو رہا ہوں، روح تو اس کے اندر اللہ ہی کی ہے، کیا میرے لیے یہ جائز ہے دوسرے پہ نقص نکالنا، دوسرے کی خامیاں تلاش کرنا، منفی پروپیگنڈا کرنا، معترض ہونا؟ احترام آدمیت پہلا مذہب ہے۔ احترام آدمیت کو قائم رکھیں اور کسی پر معترض مت ہو، کیونکہ اللہ کے سسٹم کے اندر ہی وہ بندہ چل رہا ہے دنیا میں۔ تو ہر ایک روح جو ہے قابل احترام ہے، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا مسلک کچھ بھی ہو، احترام نہیں چھوڑ۔ اگر آپ نے دعوت دینی ہے وہ بھی احترام کے ساتھ دینی ہے، عزت سے دینی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہر بندہ میرے لیے قابل احترام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو دوسرے کو والدین کو گالیاں یا برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کے والدین کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا گالی۔ تو اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تمہارے بڑوں کو کوئی برا نہ کہے۔ تو آپ یہ احترام کریں، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گیند آپ ماریں گے وہ آپ کی طرف پلٹ کے آئے۔ کسی پہ نہ معترض ہو، نہ کسی کی نیگیٹو بات کریں، نہ کسی کے کردار کی کوئی خامیاں بیان کریں، نہ کسی کی عیب جوئی کریں۔ اللہ سے بڑا کوئی عیب چھپانے والا ہے اللہ کو نہیں معلوم؟ اگر وہ آپ کی طرح ہوتا تو لوگوں کے ماتھے پہ لکھ دیا کرتا اس کے گناہ۔ تو وہ تو پردہ رکھتا ہے بندے کا، تو خدا کا واسطہ ہے اللہ کی سنت پہ چلو اور لوگوں کا پردہ رکھو۔ جب پردہ تم رکھنا شروع کر دو گے تو اللہ کے فضل سے ماحول ہی بدل جائے، صورت حال ہی بدل جائے، مگر یہ پریکٹس کرنے سے ہوگا، آہستہ آہستہ۔ ایک دم کوئی چیز نہیں آتی دنیا میں۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب کو بھی 23 سال لگے عرب میں تبدیلی کے لیے، اس سے پہلے بھی انبیاء کو کئی سو سال لگے، سارے انبیاء کئیوں سالوں لگے۔ تو موٹیویشن کا عمل جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں، استقامت کے ساتھ، تیزی نہ دکھائیں۔ موٹیویشن کے کام میں تیزی نہ دکھائیں، اس کو کنٹینیو کریں آہستگی کے ساتھ۔ خوشگوار تو نا فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہا ہے، کہتا ہے جانا، فرعون سرکش ہو رہا ہے مگر خوشگوار طریقے سے ڈھنگ سے اس سے بات کرنا۔ وہاں بھی اللہ کا رویہ یہ ہے، جبکہ وہ شدید مخالف تھا اللہ کا اور اس کے پروگرام، وہاں بھی اللہ نے ڈھنگ سے بات کرنے کو اجازت دی۔ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ قرآن حکیم میں اللہ نے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جس میں چاند ستاروں کی بھی ہیں، انجیر کی بھی ہے، زیتون کی بھی ہے، طور سینا کی بھی ہے، بلد الامین کی بھی ہے، جان مصطفیٰ کی بھی ہے۔ تو جن چیزوں کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے آپ ان میں سے ہر چیز کا واسطہ اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کا قسمیں کھانے سے مراد یہ ہے پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ میری پسندیدگی کی کون سی چیزیں ہیں۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ ان پسندیدہ چیزوں میں جو سر فہرست ہے اس پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں، صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس کی پروردگار عالم نے قسم کھائی۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑا واسطہ جو اللہ کو ہے وہ رسول اللہ کی ذات گرامی کا ہے، اور یا پھر جس سے رسول اللہ کو بے پناہ محبت ہو، بے پناہ اٹیچمنٹ ہو، جو ہستی اللہ اور رسول دونوں کی پسندیدگی کی ہو، پھر اس کا واسطہ ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ واسطہ ہے اللہ کو، ان چیزوں کا واسطہ دیا جائے جن چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی، اپنی محبت کا اللہ نے، اپنی چاہت کا جن سے اظہار کیا ہے۔ تو اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے اپنا حبیب ہی کہہ کے پکارا ہے۔ تو یہی سب سے بڑا کائنات میں واسطہ ہے۔ ویسے آپ اللہ کو اس کی جلال کی، اس کی بزرگوں کی، اس کے علم کی، اس کی غفور الرحیمی کی ہر چیز کا واسطہ دے سکتے ہیں۔
حلیہ میں صرف دو چیزیں آتی ہیں، آپ کے چہرے اور سر کے بالوں کی تراش خراش اور آپ کا لباس، جبکہ رویے میں آپ کے عقائد آتے ہیں، آپ کی عبادات آتی ہیں، آپ کے معاملات آتے ہیں، آپ کے معمولات آتے ہیں۔ اور رویہ وہ چیز ہے جس کا معاملہ آپ سے اللہ پوچھے گا، جس کو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، جو منکر نکیر ہیں، وہ آپ کا رویہ، اس میں آپ کا منہ سے بولنا، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، ہاتھوں سے پکڑنا، پیروں سے چلنا، احساسات، نیات سب رویے میں آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین شروع کی تو لوگوں کو بتایا کہ تم نے میرا رویہ نہیں دیکھا، میں نے ایک عمر تم میں گزاری ہے۔ اللہ کے رسول نے لباس کی بات نہیں کی۔ لباس بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، مگر آپ کی عاقبت کا جو تعلق ہے، جو آپ کی جنت کا یا دوزخ کا جو تعلق ہے، اللہ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا جو تعلق ہے، وہ حلیہ سے نہیں ہے، وہ رویہ سے ہے۔ حلیہ تو قبر تک کا ساتھی ہے میرے نزدیک، اور رویہ قیامت تک کا ساتھی ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ تو حلیہ بھی ضرور بنائیں اس کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیشن تھا، جو آپ کا طریقہ تھا، اصحاب رسول کا طریقہ تھا، اولیاء اعظام کا طریقہ تھا، مگر زور آپ کا جو ہے وہ رویے پہ ہونا چاہیے، جس سے آپ کملی والے کے گروہ میں شامل ہوں گے اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ وہ آپ کا رویہ ہے، رویہ آپ کی نجات ہے۔